السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے انسانی صحت پر کس قسم کے میجیکل اثرات ہو سکتے ہیں جو کہ اس کی جو ہے جسمانی صحت کے اوپر بہت زیادہ پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی روشنی میں ایویڈنس کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ ہم ایک جلدی میں رہنے والی قوم ہے، لہٰذا پوری بات سننا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیں تو یقیناً آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ رمضان المبارک کے ہماری ہیومن جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر کیا پازیٹیو افیکٹس آتے ہیں، اور ہم صرف جو ہے وہ گو تھرو دا لائنز نہیں کریں گے بلکہ اٹ ول بی اے ایویڈنس بیسڈ اسٹڈی۔ سب سے پہلے تو مدافعتی خلیوں کی تعداد اور قوت میں اضافہ۔ میکروفیجز جو ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے باڈی گارڈز ہیں، ہمارے ڈیفنس فورس ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ان جو مالیکولر لیول پر اور سیلولر لیول کے اوپر جو ایک آرمی بنی ہوئی ہے، ایک پوری فوج ہمارے جسم کے اندر رن کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ وہ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی جسم کے باہر سے کوئی بھی اگر جراثیم آپ کے جسم میں کوئی جرم اٹیک کرتا ہے تو میکروفیجز جو ہیں یہ ان کو سمجھیں چھوٹے چھوٹے یہ سپاہی ہیں، اور یہ جو ہے باہر سے آنے والی چیزوں کو اپنے ساتھ چپکا کے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں۔ اس کو میکروفیج اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک مظاہرہ مائکروسکوپک وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کافی سارے آپ کو یہ جرمز نظر آگے آ رہے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے سیلز، یہ انٹروڈرز ہیں، اور یہ جو آپ کو ایک بڑا سا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں ہلکا ہلکا ان انٹروڈرز کو یا ان جرمز کو یہ کھا کر خود بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو ہے اس کو میکروفیج کہا جاتا ہے۔ یہ مائکروسکوپک ویو ہے کہ ایک میکروفیج کیسے کام کرتا ہے۔ یہ باہر سے آنے والا جراثیم کو جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر کھا کے اپنے جسم کا حصہ بنا لیتا ہے اور ہمیں اس کے مضر اثرات سے بچا لیتا ہے۔ یہ جو آپ کو ایک بڑا سا نظر آ رہا ہے ایک پیس، وہ میکروفیج ہے۔ تو روزے کے اندر ایک سائنٹیفک سٹڈیز جو ہے نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے آپ کا آرٹیکل کا، یہ جنرل آرٹیکل ہے، اس میں جا کر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسی سٹڈیز ہو چکی ہیں، یہ میٹا سٹڈی ہوئی ہے۔ میکروفیجز جو ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو، جو چیزیں جسم میں ہمارے ریگولیٹ کرتی ہیں، روزے کے دوران میکروفیج کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ جو سٹیمولنٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس طرح ہمارا جو جسم کا ایک جو مدافعتی یا امیونٹی سسٹم ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ میکروفیجز کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے رمضان کی وجہ سے۔ یہ پروون فیکٹ ہے۔ مزید ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ اسکیٹر ہو جائے گی اور وہ اپنا مقصد کھو دے گی۔ دوسری بات کرتے ہیں کہ رمضان کے جو فوائد ہیں، بڑی آنت میں مفید خلیات کی زندگی میں اضافہ۔ ہمارے جسم میں لاکھوں جو ہے وہ بیکٹیریا جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے مفید ہیں۔ ان سب کو ملا کر مائکرو بائیوم کہا جاتا ہے۔ یہ فنجائی اور بیکٹیریا بہت سارے ہیں جو ہمارے جسم میں بہت سارے کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ زیادہ تر جو ہے سب سے زیادہ تعداد ان مائکرو بائیومز کی ہمارے جسم کی بڑی آنت کے اندر، لارج انٹسٹائن کے اندر ہوتا ہے۔ تو رمضان کے دوران کیونکہ آپ کی بڑی آنت جو ہے وہ تقریباً 12 سے 13 یا 14 گھنٹے، گرمیوں میں تو 16 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، وہ ریسٹ پہ چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو جب آرام ملتا ہے تو یہ جو مائکرو بائیومز ہیں یہ ان کو جب خوراک نہیں ملتی تو ان کو یہ ایک سٹریس میں آتے ہیں، اور یہ سٹریس میں آتے ہیں تو پھر یہ ان کے اندر سٹارو ہی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو بھی کھانا نہیں ملتا۔ جب ہمیں کھانا نہیں ملے گا تو انہیں بھی نہیں ملتا، جب ان کو نہیں ملتا تو یہ بھوک سے جو ہے ان کے اندر جب سٹریس آتا ہے تو یہ خود بھوک سے مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں، ان کی قوت مدافعت خود بڑھتی ہے، اور یہ ہمارے امیونٹی سسٹم کے اندر ایک پازیٹیو ایڈیشن ہوتا ہے کہ مائکرو بائیومز جو ہیں جو ہمارے وہ ہیلدی ہو جاتے ہیں، جنہوں نے ہمارے جسم میں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ یعنی کہ یوں سمجھے کہ آپ کی جسم کا ایک ریفریشر کورس جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس کی بھی جنرل سٹڈیز سے یہ بات کی گئی ہے، یہ بالکل ہوا میں کہی ہوئی بات نہیں ہے۔
کہ آپ کے مائکرو بایوم صرف بڑی آنت میں نہیں ہوتے لیکن زیادہ بڑی آنت میں ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے بڑی آنت میں لکھ دیا۔ اس کے علاوہ آکسیڈیٹو سٹریس میں کمی، میں حتی الامکان کوشش کی کہ اس کو اردو میں ترجمہ کر سکوں، لیکن وہ بہت ہی پیچیدہ ہو جاتا۔ اس پروسیس کو میں ذرا آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آکسیڈیٹو سٹریس جو فری ریڈیکلز کی آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی کہ فری ریڈیکل زیادہ ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایجنگ، جی جو ہے نا سکن جو ہے نا اس پہ جھریاں پڑ رہی ہیں تو یہ ایجنگ ہے، تو اینٹی فری ریڈیکل کریم لے لیں آپ، تو آپ کا ایجنگ جو ہے نا فیکٹر کم ہو جائے گا۔ تو وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آکسیڈیٹو سٹریس کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو ہے اینٹی جو ہے آکسیڈنٹس اور آکسیڈیٹو جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں، جو آکسیڈیٹو جو ریڈیکلز ہیں ان کے اندر الیکٹرون زیادہ ہوتے ہیں۔ تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہوگا اس ویڈیو کے حساب سے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر فری الیکٹرانز ہوتے ہیں، فری ریڈیکلز کے اندر۔ یہ جب باڈی ہماری جلی جاتی ہے آکسیڈیٹو سٹریس کے اندر، تو یہ الیکٹرانز جو ہیں نکل کر جسم کے بہت سارے حصوں کو، سیلز کو، ٹیشوز کو، ڈی این اے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جب وہ نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ سے دیکھیں یہ ایک نارمل ہیلدی سیل ہے۔ جب یہ فری ریڈیکل جسم میں جو زیادہ نہ گھوم رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ ہمارے کھانے پینے کے بعد جو ہماری ڈائٹ ہوتی ہے اس کے ہی نتیجے میں ہم آکسیڈیٹو سٹریس میں آتے ہیں۔ تو وہ جو سٹریس ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے سیلز، ہماری جو کارڈیو ویسکولر مسلز ہیں، ان کو ہمارے جو جسم کے تمام آرگنز ہیں ان کے ساتھ جا کے وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ لانگ چین ریئیکشنز شروع کروا دیتے ہیں یہ الیکٹرانز، جو کہ ڈی جنریٹو ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹیو کاز کرتے ہیں، ڈسٹرکشن کاز کرتے ہیں۔ تو فری ریڈیکلز جو ہے یہ اس سیل کو ڈیمیج کریں گے، اور وہ اس کے بعد یہ آکسیڈیٹو سٹریس والا سیل ایسے ہو جائے گا جس کی صحت بالکل بھی اب اچھی نظر نہیں آ رہی۔ اس سے ہونے والی بیماریاں کیا ہیں، مزید تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہوگا۔ اس سے ہونے والی بیماریاں جو ہیں آکسیڈیٹو سٹریس سے کون سی ہوتی ہیں، ان سے آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ آکسیڈیٹو سٹریس میں جب آپ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کا کھانا پینا ایسا ہے جس سے فری ریڈیکلز بہت زیادہ نکل رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ڈائبٹیز کا ایشو ہے، ایتھیروسکلروسس یعنی کہ جو آپ کی بلڈ ویسلز ہیں، یعنی کہ شریان اور آپ کی رگیں جو ہیں جن کے اندر خون دوڑتا ہے، یہ سخت ہوتی ہیں۔ جب یہ سخت ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو دل کا دورہ پڑنا، ہارٹ اٹیک، ہائی بلڈ پریشر یہ ادا ہوگا۔ انفلیمیٹری کنڈیشن یعنی کہ آپ انفیکشن زیادہ کیچ کرتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر پہلے ہی بتا چکا ہوں، ہائپر ٹینشن، تو ان تمام چیزوں سے ہارٹ ڈیزیز تو ہونی ہی ہونی ہے۔ نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیزز یعنی کہ دماغ کے اندر ناقابل تلافی اور ناقابل واپسی ہونے والا نقصان جو ہے اس کو نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس سے پارکنسن اور الزائمرز ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، جن میں انسان اپنا حافظہ کھو بیٹھتا ہے، میموری لاس ہو جاتا ہے، پہچانتا نہیں، بڑی مشکل زندگی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کینسرز بھی ہو سکتے ہیں فری ریڈیکلز کی وجہ سے۔ تو یہ آکسیڈیٹو سٹریس یہ ہے۔ تو رمضان کیا کرتا ہے کہ رمضان کے دوران آپ کا جو باڈی کے اندر آکسیڈیٹو سٹریس پیدا ہوتا ہے وہ ریڈیوسڈ ہو جاتا ہے، اس میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کافی دیر کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو آپ کے جسم کے اندر آکسیڈیٹو سٹریس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر ٹیسٹ کرنا ہو تو آپ رمضان سے پہلے ایک اپنا لپڈ پروفائل کروا لیجئے، کولیسٹرول اور یہ چیزیں، اور پھر اپنا 28 یا 29ویں روزے کو جا کر ایک ٹیسٹ لپڈ پروفائل وہ کروا لیجئے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی کولیسٹرول بھی کم ہو جائے گی بلڈ میں، آپ کا ایچ ڈی ایل جو ہیلدی کولیسٹرول ہے وہ بڑی ہوئی ہوگی، اور ایل ڈی ایل جو کہ نقصان دہ کولیسٹرول ہے وہ کم ہوگی، وی ایل ڈی ایل بھی کم ہوگی۔ اگر آپ نے رمضان اچھے طریقے سے گزارا ہو، یہ نہیں کہ افطاری کے ٹائم ٹوٹ پڑا، آپ افطاری کے اوپر اٹیک کر دیا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ریسائکلنگ کا پروسیس ہے۔ جسم جو ہے وہ پورا سال جو ہے وہ ہر ٹائم ہمیں ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں، کیونکہ کھانا فریلی اویلیبل ہے، تو زیادہ تر لوگوں کو بات کر رہا ہوں، وہ ایکسیپشنز کو چھوڑ کر، تو ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے آفس میں جو ہے وہ جا کے چائے تو سارا دن چلتی رہتی ہے، کھانا پینا ہر ٹائم چلتا رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اور آپ کے جسم کے تمام پروسیسز ہیں یہ ہر ٹائم پیچھے ایک کام کر رہے ہیں، ایک ورکشاپ کی طرح سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس کو ایک ریسٹ ملتا ہے، جسم آپ کا ریسٹ پہ چلا جاتا ہے پورے مہینے کے لیے،
تو باڈی کیا کرتی ہے کہ ریسائکلنگ پروسیس شروع کر دیتی ہے، اس کو آٹوفیگی بھی کہتے ہیں، جس میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کی سوسائڈ کر لیتے ہیں اور اپنا سائٹوپلازم جو ہے وہ دوسرے استعمال کے لیے، ری یوز کے لیے وہ باڈی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ شکست ریخت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے رمضان کے دوران، کہ اس خلیے جو ہے وہ اپنی خود ٹوٹ پوٹ جو ہو چکے ہوتے ہیں وہ خلیے ختم ہو جاتے ہیں، اور نئے جو ہے یوزفل جو سیلز ہیں وہ باڈی میں بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی رمضان کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہمارے جسم میں بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مدافعتی نقصان دہ خلیات میں کمی، امیونٹی سسٹمز کے اندر بہت سارے سیلز ہوتے ہیں، کچھ یوزفل ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ہارمفل ہیں۔ سائٹوکائنز جو ہیں یہ بیسیکلی یہ بھی ایک لائن آف ڈیفینس ہے۔ اس کا کام ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ایسا چوکیدار آپ کھڑا کر دیں جس کے پاس خود تو کوئی گن نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک وسل ہے، یا اس کے پاس کوئی ٹارچ ہے، یا اس کے پاس کوئی ایک ایمبولینس والی وہ لائٹ ہے، کہ جیسے ہی وہ کوئی خطرہ دیکھتا ہے تو وہ تمام لوگوں کو جگانے کے لیے سیٹی بھی بجائے گا، اور وہ ایمبولینس کی لائٹ بجا کے گھومنا شروع کر دے گا پورے باڈی کے اندر۔ اور تمام جتنا بھی آپ کی آرمی بیٹھی ہوئی ہے، امیونٹی سسٹم کی، میکروفیجز کی بات کی، اس کے اندر لیوکوسائٹس جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز کی جو چیزیں ہیں، ان سب کو وہ جا کے ایکٹیو کر دیتا ہے، اور پھر تاکہ جو بھی باہر سے آنے والی چیز ہے وہاں تک ان کو لے کے جاتا ہے، اور یہ سگنل دیتا ہے، یعنی کہ یہ سگنلز کا کام کرتا ہے، پیغام رسائی کا کام کرتا ہے۔ لیکن سائٹوکائنز جو ہیں یہ بہت زیادہ اگر ہو جائیں تو اس سے پرو انفلیمیٹوری ایک رسپانس کریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے جسم میں انفیکشنز جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، آٹو امیون ڈیزیز، یعنی کہ یہ سائٹوکائنز خود ہی جسم کے کچھ حصے آرگن کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، ایون کہ یہ کینسر بھی کاز کر سکتے ہیں سائٹوکائنز۔ تو رمضان جو روزے جو رکھتے ہیں مسلمان، ان میں ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ان کے سائٹوکائنز جو ہیں وہ رمضان کے تیسرے ہفتے میں، یعنی کہ لگ بھگ 17-18 روزے کے بعد، سائٹوکائنز کی جو رینج ہے وہ ہوتی تو نارمل ہے، لیکن وہ لوئسٹ لیول پہ چلی جاتی ہے۔ تو یعنی کہ سال میں ایک دفعہ یہ ایسے ہونا، یہ بھی سائٹوکائن سے ہونے والی بیماریوں سے آپ کو بچا لیتی ہے۔ سب سے بڑا جو فائدہ رمضان سے ہو سکتا ہے ان تمام فائدوں کے بعد، وہ ہے، اور بہت سے لوگوں کا ایک اینڈ گول بھی ہے آج کل کی ماڈرن لائف سٹائل کے اندر، کیٹو ڈائٹ آپ نے بہت سنی ہوگی، کیٹوسس یعنی اضافی چربی کا کم ہونا، میں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ کیٹوسس وہ پروسیس ہے، کیٹو ڈائٹ آپ نے بہت سنی ہوگی۔ کیٹو ڈائٹ وہ چیز ہے کہ آپ جو ہے چاہتے یہ ہے کہ آپ لو کارب یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ کم والا کھانا کھائیں، تاکہ آپ کے جسم کی جو چربی ہے وہ ڈھل جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایکسرسائز تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کھاتے بھی اتنا ہی ہیں، جب وہ جتنا کھا رہے ہیں اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ جو وہ کھا رہے ہیں کاربوہائیڈریٹس، اسی انرجی کو وہ پھر ایکسرسائز کے ذریعے زائل کر رہے ہیں، جو چربی جسم میں بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں زائل ہو رہی۔ جب وہ زائل نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کارب انٹیک لو کر دیتے ہیں، تو سو مچ سو کہ آپ کے جسم کے اندر ایک ریورس پروسیس شروع ہوتا ہے کہ جسم آپ کو کاربوہائیڈریٹ سے نہیں بلکہ آپ کے جسم میں جو فیٹ ڈپازٹس ہیں، چربی جو بنی ہوئی ہے، اس کو لیور جو ہے وہ توڑ کے انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، اور آپ کے مسلز اور برینز اور تمام جسم پہ انرجی دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھے کہ آپ کا جسم جو ہے نا سولر انرجی پہ چلا گیا، ٹھیک ہے، واپڈا والی انرجی نہیں لے رہا، تو اس کو آپ کیٹوسس کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جسم کا چربی پگھلنا شروع ہوگی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ تو یہ جو ہے میڈیکل سائنس کے حساب سے رمضان کی جو آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں وہ ہم نے اس ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ان تمام چیزوں کی یہ سب فائدے حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیے کہ ایک ٹپ میں دیتا چلوں کہ آپ نے رمضان میں اوور ایٹنگ نہیں کرنی۔ ہوتا یہ ہے لوگ کہ سحری اور افطار میں اتنا کچھ کھا لیتے ہیں اور اتنا مضر صحت کھانا کھاتے ہیں کہ وہ جو 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے وہ اس کو آؤٹ وے کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا، آپ نے نارمل کھانا کھانا ہے، سمپل ویجیٹیبلز لینی ہے۔ اس کے اوپر ہم الگ ایک ویڈیو کریں گے انشاءاللہ۔ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔